بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کی جو سیلابی صورتحال ہے اور اس میں جو کوئی تباہیاں ہوئی ہیں اس پہ جب میں دیکھتا ہوں تو ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے جو آخری سال تھے اس میں بہت سخت قحط آیا مدینہ کے اندر، اور لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی، مویشی مرنا شروع ہو گئے۔ تو اس سخت صورتحال کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، اور اس میں سے ایک خط ہے جو ابھی اس کی ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت مصر کے گورنر تھے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور اس میں وہ ایک ابتدائی ہے کہ بات کہ تم پہ سلام تھی، اور اس کے بعد وہ ایک جملہ انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ کیا تمہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ میرے آس پاس کے لوگ تو ہلاک ہو جائیں، میں اور میرے آس پاس کے لوگ تو ہلاک ہو جائیں، اور تم اور تمہارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری مدد میں جلدی کرو۔ تو یہ اس قحط کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو خط لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو رسپانس آیا، مطلب جو گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا دل بے چین ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت یہ برداشت نہیں ہو سکتی مجھ سے یہ بات کہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں اس کیفیت میں ہوں اور ہم یہاں خوشحال زندگی گزاریں۔ تو انہوں نے جو جوابی خط لکھا انہوں نے کہا کہ میں اس خط کے ساتھ جو امداد یا مدد جو بھیج رہا ہوں وہ ایسی ہوگی کہ اس خط کا آپ تک پہنچے گا، اور وہاں سے لے کر مصر تک جو ہے وہ اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ ہوگا، اور 1000 اونٹوں کا قافلہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اچھا، لیکن اس سے بڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو ڈیسیجن لیے جو ایک حکمران کے طور پہ، اس میں سب سے بڑا ڈیسیجن انہوں نے یہ لیا کہ جب تک یہ قحط کی فضا موجود ہے میں تب تک تیل اور روٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، اور انہوں نے اس کے اوپر اتنی سختی سے عمل کیا کہ وہ خود کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور ایک جگہ پہ ان کا جو ملازم تھا وہ ان کے لیے اونٹ ذبح ہوئے تمام لوگوں کے لیے، اور وہ اس میں سے گوشت کا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے لاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوتا، یہ خوشحالی نہیں آتی، تب تک میں تیل اور روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ ان کا ملازم کہتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے بنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ تم اس میں سے ایک زیادہ اچھا حصہ لے آئے ہو میرے لیے، اور کتنا برا گورنر ہوں گا کہ میں تو اچھا حصہ کھاؤں اور میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں۔ تو وہ گوشت کا حصہ بھی انہوں نے بھیج دیا، تو لوگ گوشت کھا رہے تھے، اور جو حکمران تھا وہ اس وقت تیل اور روٹی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور کمزوری جو ہے وہ صحابہ نے ان کے اوپر دیکھی۔ اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ حکم جاری کر دیا اپنے گورنروں کو کہ اس سال لوگوں سے زکوٰۃ نہ لینا، کیونکہ جب تک ہم ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کر دیں ہم ان کے واجبات نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اس سال چوری کی سزا نافذ نہ کرنا، کیونکہ یہ جو قحط کی صورتحال ہے۔ اور پھر اپنے لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو یہ رویہ رہا کہ تمام گورنروں سے کہا کہ یہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو میں جب یہ پوری صورتحال دیکھتا ہوں، اپنے ملک کے صورتحال دیکھتا ہوں، اور لوگوں کی جس طریقے سے اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے، تو دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ کاش اس دور میں بھی ہمیں ایسے حکمران نصیب ہوتے جن کو اپنی قوم کا اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی، تو اس کے بعد پھر پوری قومیں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، پوری قوم ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل ہے جو مفقود نظر آتا ہے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران نصیب کرے کہ جو یہ درد دل رکھتے ہوں اپنی قوم کا، تاکہ ہمارے اوپر سے یہ آفات جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں یہ ٹل جائیں۔